آئین میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ دیکھیں گے اصل آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہر وقت پارلیمنٹیرینز کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ اٹارنی جنرل بولے، جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ عدالت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز نے 5 سال نااہلی کی تائید کر دی۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. الیکشن کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی، قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں کاغذات نامزدگی جمع کراؤں اور کوئی کہے کہ یہ اچھے کردار کے نہیں تو میں چیلنج نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اچھے کردار کے بارے میں کیا وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں؟ اصل آئین میں یہ شکیں موجود نہیں تو کس نے ڈالی؟ وکیل مخدوم علی خان نے کہا، یہ شکیں 1985 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈالی گئیں، 18ویں ترمیم میں بھی ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کا مطلب ہے یہ شکیں ضیاء نے ڈالی؟ عجیب بات ہے، حلف لینے والا شخص آئین توڑے اور وہ اعلیٰ کردار کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں منتخب نمائندوں کی قانون سازی پر انحصار کروں گا، نہ کہ ڈکٹیٹر کی۔ ایک لیڈر کو نااہل کیا گیا، اب اسے وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں، کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، انتخابی نشان کوئی بھی ہو، انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے، کسی کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے۔ ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا تو جمہوریت ڈیریل اور معیشت ڈوب جائے گی۔ ملک کو استحکام دینا ہے تو ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہوگا۔ جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، لگتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں انتخابات نہ ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں پورا الیکشن ہی رک جائے؟ آرو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑے گا؟ ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا تو دوسرا لگایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقرری کینسل کر دی۔ جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پی کے 91 کے ریٹرننگ آفیسر سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں، نظر ثانی اپیل پر فیصلہ کل متوقع۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کی سماعت، وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ فریق ہونے کے باوجود 26 دسمبر کو ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا۔ کیس میں عبوری ریلیف کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، حکم واپس لیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، نگراں حکومتیں اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتی، ہمیں نوٹس کیا گیا تو عدالت کی معاونت کریں گے۔ پی ٹی آئی کی استدعا پر سماعت کل تک ملتوی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی، وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں۔
قاسم کے ابا کو جب ہٹایا جاتا ہے تو عدالتیں رات 12 بجے کھل جاتی ہیں. نور مقدم جیسے کیس میں عدالتیں کیوں بند رہتی ہیں؟ کیا انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار نہیں؟ لاہور میں نگراں وزیر اعظم سے طالبہ کا سوال. انوار الحق کاکڑ نے تالیاں بجا کر داد دی. جواب میں کہا پاکستان کے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں. قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی اماں نظر نہیں آتی. اداروں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں والد کا درجہ دیتے ہیں. مستفید نہیں ہوتے تو سوتیلا باپ بنا لیتے ہیں. حمید کے والد کی طرف دیکھیں گے تو قاسم کے ابا کا مسئلہ خراب ہی رہے گا. آپ نے استعاروں میں بات کی تو استعاروں میں جواب دیا. آپ کھل کر بات کرتی تو میں کھل کر جواب دیتا. ایک سوال پر کہا اسلام آباد میں مظاہرین کو قانون کے مطابق روکا گیا. شدت پسندوں کو بھائی نہیں کہہ سکتا. ایک بچہ دوسرے بھائی یا بہن کو مار دے تو ماں باپ کیا کریں گے؟ آپ کی یہ رنجش ہے کہ یہ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے؟ نو مائی لارڈ. آپ ان کے لیے پلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو کہیں کہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ؟ نو ریزن مائی لارڈ. جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو ہم اس کو سن لیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف. سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں سے متعلق کیس کی سماعت. وکیل شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کی گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود عدالت آنے کے وسائل نہیں رکھتے؟ آپ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں ہے. صحافی عمران ریاض خان گمشدہ ہوئے، آپ نے ان کا ذکر بھی کیا. یہ کون ہے؟ کیا وہ اب بھی لاپتہ ہیں؟ شعیب شاہین نے کہا عمران ریاض لاپتہ نہیں، مگر جب گھر واپس آئے تو حالت غیر تھی. چیف جسٹس نے پوچھا متی اللہ جان اغوا نہیں ہوئے تھے؟ آپ متی اللہ جان اور اسد طور کا نام شامل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے تھے. آپ اس معاملے پر پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ایک ظلم کو نظر انداز کریں گے تو اور ظلم ہوتے جائیں گے. آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہیں جو اس بات پر کھڑے ہی نہیں کہ وہ اغوا ہوئے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کوئی شخص جو عہدے پہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. بھائی یہ عجیب بات ہے. منسٹر آف ہیومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا. آپ کی اپنی پارٹی کے آدمی نے سینٹ بل غائب کر دیا. یہ آپ ایلیگیشن لگانے ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے. جو رکھوالا ہے گھر کا وہی غائب کر سکتا ہے نا. یہ تو مسنگ پرسن سے ہٹ کر مسنگ بل کا کیس بن گیا. شیریں مزاری کا جبری گمشدگیوں سے متعلق بل سینٹ سے غائب ہونے کے شعیب شاہین کے دلائل پر چیف جسٹس کے ریمارکس. چیف جسٹس نے پوچھا کیا اس معاملے پر شیریں مزاری نے استعفی دیا؟ ایک وزیر بل کی حفاظت نہ کر سکے تو لاپتہ افراد کا تحفظ کیسے ہوگا؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی عہدے پر ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دیتا ہے. آپ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں تو انہیں اس کیس میں فریق کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی پیٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے. ڈائیلاگ بازی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. لاپتہ افراد کیس کی سماعت کل تک ملتوی. آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل طلب. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے مل کر حل کریں گے تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہوگا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے لوگوں سے جنگ لڑیں. پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کرنا ہے. اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. آئندہ عام انتخابات کے منصفانہ ہونے کا امکان واضح نہیں. الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان لے کر پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا دیا. بل ڈیک نے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر 2023 کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی. لکھا صدر عارف الوی نے قبل از وقت الیکشن انعقاد کے لیے پی ٹی آئی ایجنڈے کو آگے بڑھایا. پاکستان میں جمہوریت کمزور اور کنٹرول میں ہے. 2023 کے آخر میں جمہوریت شدید بھنور میں پھنس گئی تھی. غیر منتخب نگراں حکومتوں کا طویل مدت تک جاری رہنا جمہوریت اور آئین کے منافی ہے. الیکشن کا شیڈول جاری کرانا چیف جسٹس کی کامیابی ہے. چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ناقص کارکردگی واضح تھی. بین الاقوامی ضرورت یا ایگزیکٹو کے دباؤ پر قانون سازی دیکھی گئی. سینٹ کی کارکردگی تقرری کلب جیسی رہی. الیکشن کمیشن نے بڑی جماعت سپریم کورٹ اور عوامی دباؤ کا سامنا کیا.
بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں تیار، دستخط کے لیے اڈیالہ جیل بھجوا دی گئی۔ اپیلیں کل لاہور اور راولپنڈی میں دائر کی جائیں گی۔ این اے 132 لاہور سے شہباز شریف کے کاغذات کی منظوری چیلنج، لیگی رہنما سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، درخواست گزار شاہد اورکزئی کا موقف۔ شاہ محمود قریشی، حلیم عادل شیخ، پی پی کے مرزا اختیار بیگ کی اپیلیں کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسد کیسر، شہرام ترکئی، تیمور جھگڑا نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔ شیخ رشید نے راولپنڈی کے 2 حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کا اقدام ٹرائبیونلز میں چیلنج کر دیا۔ شعیب شاہین کی اپیل پر الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس۔ کراچی سے مزمل اسلم نے آر او کے فیصلے کے خلاف ٹرائبیونل سے رجوع کر لیا۔ عمیر نیازی کی اپیل پر ٹرائبیونل نے اعتراض کنندہ اور آر او کو کل طلب کر لیا۔ اسلام آباد نیاز اللہ نیازی اور ظفر علی شاہ اور سہیل احمد کی اپیلوں پر کل سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کی وزارت دفاع کے حکام سے ملاقات۔ الیکشن کمیشن حکام نے درکار سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی کمی دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزارت دفاع جلد سیکیورٹی پر اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے گا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے، کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سی ای سی بلاول کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے گی۔ اجلاس میں انتخابی مہم کا شیڈول تیار کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی جے یو آئی رہنما راشد سومرو کی رہائش گاہ احمد، راشد سومرو کی بیٹی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ پنجاب میں نواز شریف اور ان کی بیٹی نشاندہی کرتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، تنگ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے خوف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ سینئر قیادت کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ پری پول دھاندلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن بدترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے الیکشن سے ملک میں استحکام نہیں، بدترین عدم استحکام آئے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا دھاندلی کے تمام حربوں کے باوجود الیکشن جیتیں گے۔ فیصلہ سازوں سے کہتا ہوں خدارا شفاف انتخابات کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ نون لیگ چاہتی ہے ہمارا اداروں سے ٹکراؤ ہو اور انہیں سیاسی فائدہ پہنچے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج میں فاصلے بڑھائیں گے۔ نون لیگ کی پروپیگنڈا مہم ناکام ہوگی۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے۔ اس ماحول میں آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا اختلاف رائے کو دشمنی کی حد تک نہیں لے جانا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے اپنی اپنی غلطیوں کی تلافی کی جائے۔ ہمیں ایک دوسرے کو راستہ دینا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے بھی کیا تھا، ہم بھی کریں گے، تو یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمباری میں بھی شامل تھا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وکیل نے بتایا بلے کے لیے اپلائی کیا ہے، کل مل جائے گا۔ میں نے منع کر دیا کہ مسائل ہوں گے، ہم پگڑی کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک کہتے ہیں ہمارا مقابلہ تحریک انصاف سے ہے، جو پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی وہ نقصان اٹھائے گی۔ سندھ پولیس کا مقصد صرف حلیم عادل شیخ کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے۔ وہ ضمانت کراتے ہیں، پولیس دوبارہ پکڑ لیتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کے بیٹے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا، کہا پولیس کو یاد رکھنا چاہیے ایک عام آدمی کرمنل جسٹس سسٹم پر یقین رکھتا ہے۔ سندھ پولیس کا یہ طرز عمل عام آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ آئی جی سندھ اس بات کو یقینی بنائے کہ پولیس قانون پر عمل درآمد کرے۔ حسان نیازی کو سٹی کورٹ کراچی سے فرار کرانے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے علی زیدی اور حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی، دونوں کا صحت جرم سے انکار۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کے کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، جوڈیشل مجسٹریٹ کا 10 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، عدالت نے جیل سماعت میں نقول تقسیم کرنے کے بعد تاریخ مقرر کر دی۔ نئے سال کے پہلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 200 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے۔ خان یونس دھماکوں سے لرز اٹھا، المغازی کیمپ اور دیر البلح میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے پر صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 319 فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قابض فوج نے جیل میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,200 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 9,500 سے زائد بچے شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی سے 6 افراد کی لاشیں ملیں، تمام افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین حجام تھے۔ میر علی بازار میں دکانیں تھیں، تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ شناخت محمد ساجد، کاشف، محمد طارق، عرفان شاہد اور راہب کے نام سے ہوئی۔ کراچی میں سی سی ٹی وی کیمروں کا فقدان ہے۔ سب سے بڑے شہر کی پولیس کے پاس وسائل موجود نہیں، جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاع سندھ محمد احمد شاہ کی پریس کانفرنس۔ کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے کہا، افغان باشندوں کے خلاف آپریشن سے اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی آئی۔ 1274 غیر قانونی مقیم افغان جرائم میں ملوث تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میرا باپ سیکٹری ریونیو سندھ ہے، تمہاری کیا اوقات جو میری گاڑی چیک کرو۔ کراچی میں کار سوار نوجوان کی پولیس کو دھمکی، گاڑی چڑھا کر اہلکار کے ہاتھ اور ٹانگیں توڑ دی۔ اہلکار مختار احمد کا کہنا ہے کار مشکوک انداز میں اندھیرے میں کھڑی تھی۔ کار میں وسیم شمشاد نامی لڑکا اور لڑکی موجود تھی۔ 19 دسمبر کے واقعے کا مقدمہ تھانہ ساحل میں درج، ملزم کی تلاش جاری۔ لاہور میں ایک اور کم عمر ڈرائیور نے 2 قیمتی جانیں لے لی۔ گرین ٹاؤن تھانے کے باہر لواحقین سراپا احتجاج، انصاف کی اپیل۔ کہا ملزم ابراہیم کو تھانے میں پروٹوکال دیا جا رہا ہے، وہ موبائل پر گیمز کھیلتا ہے۔ رکشے کو ٹکر سے رضیہ اور غفورہ بی بی جاں بحق۔ ایک نوجوان شدید زخمی ہوا تھا۔ ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے ملزم افنان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن، 99% کام مکمل۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اسپتال آمد، فنشنگ کے کاموں کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ کہا گراؤنڈ فلور جلد مریضوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جاپان میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 48 ہو گئی، 150 سے زائد زخمی۔ 7.6 شدت کے زلزلے سے درجنوں عمارتیں اور مکانات تباہ، سڑکوں پر دراریں پڑ گئیں، ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ انتظامیہ نے 1 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مسافر طیارہ رن وے پر کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ کوسٹ گارڈ طیارے میں سوار تمام 5 افراد ہلاک، مسافر طیارے میں سوار تمام 379 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ 4 اننگز میں 94 رنز، امام الحق تیسرے ٹیسٹ سے ڈراپ۔ نوجوان سائم ایوب ڈیبیو کریں گے، شاہین شاہ کی جگہ اسپنر ساجد خان فائنل 11 میں شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ کل سے سڈنی میں شروع ہوگا۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں بابر کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں، امید ہے وہ کم بیک کریں گے۔ میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ ابرار احمد نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز سے بھی باہر ہو گئے۔ NCA لاہور میں ان کا ریہیب ہوگا۔ محمد نواز کو ٹیسٹ اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا۔ نواز، زمان، حارث رؤوف اور اسامہ میر جمعے کو آکلینڈ پہنچیں گے۔ 5 میچوں کی سیریز 12 جنوری سے شروع ہوگی۔
जान जहानी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बेटे की पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। कप्तान शान मसूद ने विल साइमंड्स को खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाली कैप तोहफे में दी। विल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। बोले, सिडनी में पाकिस्तान की जीत चाहता हूं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम यूसुफ की बेटी अदाकारा ईमन सलीम पिया देश सुधार गईं। रुखसती की तकरीब कराची में हुई। सियासी, समाजी और शोबे शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की।